अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, आज हम ख्वाहिश के ऊपर बात करने जा रहे हैं, जो इंसानों के सबसे बड़ा दुश्मन है। ह्यूमैनिटी के सबसे बड़ा जो बला है वो ख्वाहिशें है। किसी शायर ने कहा ना, हजारों ख्वाहिशें ऐसी जो हर ख्वाहिश में दम निकले। तो इंसानों को ख्वाहिश के पीछे उसके दम निकला जा रहा है। इंसान ज़रूरत की वजह से उतनी परेशान नहीं है जितने ख्वाहिशें पूरा करने के लिए। सबसे बड़ा एक बात समझ में नहीं आई कि अल्लाह पाक ने दुनिया जो है ज़रूरत पूरा करने का जगह बनाया कि यहाँ अपना ज़रूरत पूरा कर लो, ख्वाहिशें तो जन्नत में पूरा होगी। इसलिए एक कदम इंसान अपना नफ्स पे रखे और दूसरे कदम जन्नत। और हम चाहते कि नहीं, दुनिया में भी खूब ख्वाहिशें पूरा कर लूँ, अब मरने के बाद तो इंशाल्लाह जन्नत में पूरा करूँगा। और भी इतना सस्ता सौदा है? अल्लाह ताला ने इतनी सस्ती सौदा तो नहीं रखी ना। तो बहरहाल ख्वाहिश हमारी सबसे बड़ा दुश्मन है। तो इसलिए जो है, इस दुश्मन को समझने के लिए हुआ क्या, बचपन से जब इन बच्चे दुनिया में आए ना, वो धीरे धीरे ख्वाहिशें पूरा करने लगे। उसके अंदर से नफ्स शैतान जो है ये ख्वाहिशों को बढ़ता रहता है, ये चाहिए वो चाहिए, और माँ बाप पूरा करते रहते हैं जी। इसलिए जितना पूरा करो, बच्चों को जितने पूरा करो, ख्वाहिशें मोटा हो जाएगा। तो ये ख्वाहिश जो है उसको कैसे धीरे धीरे उसको दुनिया की मज़ा चखाते हैं। भाई रोटी खिलाते हैं, सब्जी मुँह खिलाते हैं, गोश्त खिलाते हैं, चॉकलेट खिलाते हैं। अब धीरे धीरे उसकी आदतें बढ़ जाती है, और वही जो है दिलों के चारों तरफ, दिमाग के चारों तरफ एडिक्शन बन के पैदा हो जाता है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि भाई बच्चा, आजकल जो एक बात मैं कहूँ कि रोटी चावल ब्रेड एक बहुत बड़ा बला है दुनिया की, कार्बोहाइड्रेट्स। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो बच्चे पैदा हो ना, उसको कार्बोहाइड्रेट्स की आदत मत डालो। सब खिलाओ, फल खिलाओ, और जो है सब्जियाँ खिलाओ, फ्रूट्स खिलाओ, और जो है उसको गोश्त मांस खिलाओ, सब थोड़ा खिलाओ, लेकिन एक कार्बोहाइड्रेट्स की आदत ना डालो कि रोटी चावल ब्रेड। ये प्रूव हो चुका, ये बहुत बड़ा नुकसानदेह सामान है, इसके एडिक्शन पैदा हो जाती। तो बहरहाल आज के मौजूदा का हेल्थ के टॉपिक तो नहीं है, मैं एक बात कह रहा हूँ कि दिलों के चारों तरफ जो ख्वाहिश के चंचला पैदा हो जाता है, और वो जो है उसको ज़िंदगी भर गुलाम बना के रखता है। और हमारा ये दारुल कुलूब की मेहनत मिशन में ये मेहनत है, दिल के राज और इस्लाह नफ्स में, कि हम एक एक को पहचानें और वो उसको जड़ से उखड़ने की कोशिश करें। उसके लिए जो गंदगी पैदा हुई है ख्वाहिशों के लाइन की, उसके लिए जो मुजाहदा बर्दाश्त करना पड़ा है, तकलीफ़ बर्दाश्त उठाना पड़े, सब्र करना पड़े, वो करा जाए। और जो है अपना राहत को छोड़ना पड़े, छोड़ के वो जो है ख्वाहिश के चोचले को हम उखाड़े, ख्वाहिशों को कुर्बान करें जी। ख्वाहिशों के कुर्बान के बगैर काम नहीं बनेगी। वो मज़ा तो ये बढ़ते चले जाएगा, धीरे धीरे बढ़ते चले जाएगा। तो इसीलिए जो है, और ये इंसानों की ज़िंदगी में सबसे बड़ा रुकावट उसका ख्वाहिश है। हुजूर सल्लल्लाहु के सुन्नत के इत्तबा के सबसे बड़ा जो दुश्मन है इंसानों को ख्वाहिश है। ये ख्वाहिश की वजह से तो सुन्नत इस्तेमाल करता। अब देखो, बच्चों को परवरिश, खिलाना पिलाना, कपड़ा लत्ता, सब चीज़ वो ख्वाहिशों के एतबार से करते हैं, सुन्नत के एतबार से नहीं। तो सुन्नत की सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो इंसानों को ख्वाहिशें हैं। इसलिए जो है ये हम ख्वाहिश को कुर्बान करें सुन्नत के सामने। और मोमिन बन नहीं सकते जब तक करें ना जी, तभी जाके सुन्नत की मोहब्बत पैदा होगी, सुन्नत की इताअत करने का तौफीक होगी जी। और अल्लाह ताला के जितने हुक्म है ना, ये ख्वाहिशों के खिलाफ आती है। अल्लाह एकदम हुक्म डाल देता है, इंसानों को चाहिए वो ख्वाहिश को कुर्बान करे और हुक्म को पूरा करे। जितने नबी है आप देखिए, हज़रत इब्राहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बेटे से कितनी मोहब्बत थी जी। मोहब्बत भी एक तरह ख्वाहिश ही है, लेकिन अल्लाह ताला ने वो जो है कुर्बान करने के लिए बताया कि इसको जवा किया जाए। कितनी प्यार करते थे जी, लेकिन कुर्बानी हुक्म में जान कितना प्यारा होता है इंसानों को जी।
موسیٰ علیہ السلام کو اژدھا کو پکڑنا اور جو ہے حضرت ابراہیم سے آگ میں ڈالنا، یہ سب قربانیاں ہیں، جان کی قربانیاں ہیں، یہ اللہ کے حکم کے سامنے لوگوں نے دی ہیں۔ اور صحابہ کرام کی زندگی پڑھا جائے حیات الصحابہ میں، اور جو ہے اس کی منتخب حدیث میں، فضل عمل میں، فضل صدقات میں پتہ چلے گا کس طرح خواہشوں کو قربان کی، داؤں پہ لگائے اپنا جان کو، تب جا کے اللہ سے اتنا قریب ہو۔ خواہشوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا، قربان کرنا پڑے گا، اللہ کے حکم کے سامنے خواہش کو قربان کرنا پڑے گا جی۔ اور دل جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ڈیزائن کیا نا، یہ خواہش کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، اور خواہش کو ایکسیپٹ کر کے تو دل بیمار پڑتا ہے۔ یہ بیمار کیوں ہے؟ یہ ہمارے جو نفس بیمار ہے، میں نے پچھلے آرٹیکل پہ کہا کہ ہمارا جو دل اور نفس جو یہ بیمار کس لیے ہوئی؟ کیونکہ خواہشیں پورا کر کے، اور جو ہے سفرنگ جو بڑھتے چلے جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر بہت مال دیا، اب اپنا ضرورت کو استعمال کرو جتنا ضرورت ہے، باقی اللہ کے بندوں کے پیچھے لگاؤ، اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے پیچھے لگاؤ، امت کی خدمت کے پیچھے لگاؤ، کہ خواہشیں پورا کرے سب آدمی۔ خواہشیں پورا کرنے سے اللہ سے قریب ہوگا۔ مولانا جبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار فرمائی تھی کہ بھائی دیکھو، ضرورت جو زندگی ہے، بھائی کیا ضرورت ہے؟ ایک مکان چاہیے، ایک بیوی چاہیے جی، اور جو ہے ضرورت کو اپنی کھانا ہو، ضرورت کو اپنی کپڑا ہو جی، ایک سواری اگر ہو جائے جی، ایسی چھوٹی سی زندگی ہماری زندگی گزر جاتی ہے۔ لیکن وہ خواہشیں پورا چکر میں دن بھر محنت کر رہا ہے، اور خواہشیں پورا کرنے، بچوں کو خواہش پورا کر رہا ہے، بیوی کی خواہش پورا کر رہا ہے، وہ خواہش پورا کرتے کرتے سب زندگی کھپ جاتی ہے، پھر دنیا چھوڑ کے وہ چلا جاتا ہے۔ ہمارے ایک صاحب تھے، ہم نے ان کو ریٹائر ہو گئے، ہم نے کہا بھائی دیکھیے کہ آپ جو ہے آپ ریٹائر ہو گئے، اب اپنا باقی سمے اللہ کے راستے میں اور مسجد کو نماز میں اور تلاوت میں ذکر میں آخرت میں تو سمے لگائیے، کیونکہ نوکری کے زمانے میں تو ہو نہیں پایا، کریں نہیں بیچارہ، پھر وہ جو ہے وہ دنیا میں ہی لگے، بس بیوی بچے کو سلار پر دنیا پر آیا۔ اب جب دنیا پر آئی تو پھر بس پھر مالک الموت آ کے پکڑ لیا، اللہ کی پیرا ہو گئے۔ ایسی ہوتے سینکڑوں آدمی کو ایسی ہو رہی ہے۔ تو یہ ہم خواہش کو پورا کرنے کے چکر میں نہ رہے، پریشان ہو جائے گا۔ مولانا ابراہیم صاحب، حضرت مولانا ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ دامت برکاتہ جو ہے فرمایا کہ تو خواہش آگ کی طرح ہے، تم آگ میں کتنی بھی لکڑی ڈالو کبھی آگ نہیں بولے کہ بس اور نہیں چاہیے، تو خواہشیں کبھی پوری نہیں ہوتے، بڑھتے چلے جاتے، تم کتنی بھی ڈالو کبھی پوری نہیں ہوگی۔ آگ کبھی کہتے ہیں کہ بھائی اور لکڑی نہ ڈالو، بس میں تو جل چکا، نہیں اور ڈالو، یہی ہے بات جی۔ اور دنیا کے لوگ جو پریشان اس لیے ہیں کہ میں نے کہا بھائی خواہشوں کی وجہ سے جی۔ بعض مرتبہ انسانوں کو جسم خواہش برداشت کر نہیں سکتا، لیکن پھر بھی وہ کرتے ہیں خواہش کی وجہ سے۔ جسم کمزور ہے، وہ نہیں کر سکتا، پھر بھی ایک آدمی کے میں وہ گئے تھے وہاں ڈاکٹر کے پاس، وہ کینسر اسپیشلسٹ تھا، تو وہ مطلب اس کا جو ہے گیسٹرونٹرولوجسٹ تھا بہت بڑا، تو وہ کیا ہوا، ذرا مشہور تھا وہ، تو ان کے پاس گئے تو دیکھا وہ آدمی بیٹھے بیٹھے گٹکا چبا رہا ہے۔ اور میں نے جب ان سے بات کی، پتہ لگا سنگاپور میں سے انہوں نے لیور ٹرانسپلانٹ کر کے آیا، پھر بھی گٹکا کھا رہے ہیں، زردہ کھا رہے ہیں۔ بتائیے خواہشیں جو ہے یہ جب تک انسان کو جہنم میں ڈالا نا، قبر میں نہ ڈالا، یہ چھوڑتا نہیں ہے انسان۔ جسم برداشت کر نہیں سکتا، خواہشیں تیار ہے۔ بہت دفعہ دیکھا گئے، اسی سے لوگ بیمار پڑتے ہیں کہ حد سے تجاوز اسی سے ہوتا ہے کہ ہمت ہے نہیں، لیکن پھر بھی وہ کرنے جاتا ہے، بیمار پڑ جاتا ہے، بدن تھک کے چور ہو جاتا ہے، پھر بھی خواہشیں ریڈی رہتا ہے۔ لوگ جسم لے نہیں سکتا، پھر وہ ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگی میں دیکھا جائے گا اس قدر مجاہدہ کرا ہے، خواہشوں کے نام نشانے نہیں چھوڑی، اس قدر مجاہدہ کرا ہے صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کو کہ ان کی زندگی پڑھا جائے، نہ کھانے میں نہ پینے میں نہ کچھ، سارے خواہشوں کو قربان کرا ہے جی۔ اور تبلیغ کی ایک بہترین اصول الحمدللہ، بھائی کم کھاؤ، کم سو، کم بولو، اپنا ضرورت میں کم استعمال کرو، کم سے کم جس سے خواہش کم سے کم کنٹرول میں رہے۔ دعوت کے بہت بڑا اصول ہے، لیکن آپ دعوت میں جا کے اسی کو تو اتنا فالو نہیں کرتے، اسی لیے اس طرح بن نہیں پاتے۔ اگر یہ کم بولنا، کم کھانا، کم سونا، ضرورت میں کم وقت لگانا کتنی بڑی نعمت ہے یہ، اگر اس کو فالو کر لے تو زندگی سنبھل جائے جی۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے
فرمایا تھا، میں نے سنا ہوں کہ بھائی جو مال آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو دیے، جیسے مثال کے طور سے آپ کو 100 کروڑ روپیہ ہے، اب 100 کروڑ روپے کا مکان بنا سکتے ہیں، لیکن یہ اپنے ضرورت کے لیے مکان بنا لیا، چلو مثال کے طور سے بھائی چلو 5 کروڑ کے مکان بنا لیا، باقی جو ہے یہ 10 کروڑ کا مکان بنا لیا، اور باقی جو ہے پیسہ جو ہے یہ اللہ کے بندوں کے لیے خرچ کرو، تو وہ جو 90 کروڑ روپیہ ہے وہ تو جنت میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے اسی حساب سے محل دے گا۔ اسی طرح کھانے میں آپ کتنی خرچ کر سکتے ہو؟ بس 10 روپے خرچ کر دو، نہیں تھوڑا سا کر کے باقی اللہ کو ان بندوں کو کھلاؤ جو بیچارے بھوکے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو جنت کو دسترخوان میں کھلائے گا۔ یہی تو خواہش کو قربان کرے گا اور اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے نعمتیں بڑھاتا رہے گا۔ تو اس لیے ہم اپنا ضرورت کے لیے استعمال کریں، باقی اللہ کے بندوں کے لیے استعمال کریں جی۔ اور جو ہے ایک بات اور جو فرمایا تھا بڑی قیمتی بات کہ دیکھیے ہم سارے کے سارے اندھے ہیں، مولانا یوسف صاحب مطلب فرماتے ہیں ہم سارے کے سارے اندھے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ والا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو آخرت کی زندگی، جنت جہنم سب دکھایا، برکتیں دکھائی، سب کچھ غائبی نظام کو سب کچھ دکھایا، اس لیے ہم اندر اگر پانی پینا چاہے تو آنکھ والا کو سہارا لینا پڑے گا جی، اندر کا جانا چاہے تو آنکھ والا کا سہارا لینا پڑے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ والا ہے، ہم سب اندھا ہے، اس لیے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے تو ہمارا دنیا آخرت کی کامیابی یہی ہے۔ اس لیے دل کی آنکھ کو کھولا جائے، دل کی آنکھ سے سب دیکھا جائے، جب تک دل کے اندھیرا دور کر کے دل کی آنکھیں نہیں کھولیں گے تو ہمیں بات سمجھ میں نہیں آئے گی، ہمیں بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو وہی اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو پکڑے۔ میں نے وہ کہا کہ بھائی ہمارا دل کو پاک سب کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جائے، پاک دل پاک روح۔ قرآن بھی کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو پاک کرے، ہمارے روح کو جو پاک کرے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مانا سے پاک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے بات فرمائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو پاک کرے گا، اس لیے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنت ارشادات عادت اخلاق کو مضبوطی سے پکڑے، اس کے ساتھ گہرا تعلق بنائیں، فوکس رہے۔ ہم سنت پہ فوکس نہیں رہتے، اس لیے تو سنت بھولتے سنت چھوڑتے رہتے ہیں۔ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے پر توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔